حضور آپ کے مدرسے کی سنگ بنیاد کب رکھی گئی اور کن شخصیت نے رکھی ہے؟ ہاں جی، اس کا سنگ بنیاد جو ہے وہ حضرت پیر سید نظر حسین بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو میرے والد گرامی ہیں۔ حضور ناظرین یہ بہت چاہتے ہیں کہ آپ کے آباء و اجداد کے ان کے مزار کہاں کہاں پر ہیں، پاکستان کے اندر بھی ہیں یا پاکستان کے باہر بھی ہیں؟ جی میرے آباء و اجداد جتنے بھی ہیں تمام کے مزارات تقریباً پاکستان میں ہی ہیں۔ میں نے خود بذات دیکھا ہے کہ آپ جب بھی کوئی بھی بات کرتے ہیں تو مسکراہٹ سامنے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اس میں کیا راز ہے؟ بس یہ میرے بچپن سے عادت ہے کہ میں غم بھی ہو تو اس کو مسکراہٹ سے برداشت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں فیصل انصاری، آپ دیکھ رہے ہیں فیصل شائن یوٹیوب چینل۔ آج میں موجود ہوں ناظرین حضرت پیر سید حیدر شاہ بخاری صاحب کے استانہ عالیہ سید عباس شریف میں موجود ہوں۔ ان کی زندگی کے بارے میں کچھ حقائق کچھ معلومات آپ کو فراہم کریں گے۔ یہ ان کا پہلا انٹرویو ہے جو کہ میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، تو آئیے ان سے خصوصی گفتگو کرتے ہیں اور کچھ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور آپ کا شجرہ نسب کن سے ملتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا شجرہ نسب جو ہے نا وہ بخاری سادات کے ساتھ، اور حضرت میرا موج دریا بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ویسے ان کا اصل نام حضرت میرا محمد شاہ المعروف موج دریا بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ شہنشاہ اکبر کے دور میں اچ شریف سے لاہور تشریف لائے تھے۔ ان کے صاحبزادے سید صفی الدین، ہم ان کی اولاد ہیں، اور تقریباً 500 سال سے ہمارا خاندان لاہور میں مقیم ہے، اور ہمارا جو شجرہ ہے وہ حضرت سید جلال الدین بخاری اچ شریف ان سے جا کے ملتا ہے۔ اور شجرہ طریقت جو ہے وہ میں اپنے والد صاحب کا مرید ہوں، میرے والد صاحب اپنے والد صاحب کے مرید ہیں، تو اس طرح ہمارا جو شجرہ طریقت ہے وہ بھی خاندان میں ہی ہے، اور جو ہمارا شجرہ نسب ہے وہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ ہم باپ بیٹے کا اور اسی طرح مرید ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ہمارا شجرہ طریقت بھی ہے اور نسب بھی ہے۔ حضور آپ حسینی ہیں؟ جی جتنے بخاری سادات ہیں وہ سب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد سے ہیں، اور انہی سے ہمارا شجرہ نسب جو ہے وہ ملتا ہے، اس کے بعد مولا علی، اور پھر لیکن خادم تو حضرت امام حسن کے بھی ہیں ہم، تو ویسے حسینی ہمارا جو شجرہ ہے وہ حضرت امام حسین سے ملتا ہے، تمام بخاری سادات کا۔ حضور آپ کے مدرسہ میں کون کون سی تعلیم دی جاتی ہے؟ جی آستانے پہ جامعہ سردار العلوم کے نام سے ایک مدرسہ تقریباً 5 دہائیوں سے مصروف عمل ہے، جہاں بچوں کو درس نظامی کی مکمل تعلیم دی جاتی ہے، اور شعبہ حفظ اور ناظرہ اور تجوید و قرات یہ سارے علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ حضور آپ کے مدرسے کی سنگ بنیاد کب رکھی گئی اور کن شخصیت نے رکھی ہے؟ ہاں جی، اس کا سنگ بنیاد جو ہے وہ حضرت پیر سید نظر حسین بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو میرے والد گرامی ہیں انہوں نے رکھا تھا، اور یہ 23 مارچ کو اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، اور اس وقت ماشاءاللہ بڑی شخصیات جن میں حضرت علامہ عبدالستار نیازی صاحب تشریف لائے تھے، اور لاہور کی بڑی علمی شخصیات جو مولانا عبدالتواب صدیقی صاحب اور علامہ الہی بخش صاحب، اس طرح کے بہت سارے بزرگ جو ہیں وہ تشریف لائے تھے، اور اس وقت اس مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ حضور ناظرین یہ بہت چاہتے ہیں کہ آپ کے آباء و اجداد کے ان کے مزار کہاں کہاں پر ہیں، پاکستان کے اندر بھی ہیں یا پاکستان کے باہر بھی ہیں؟ جی میرے آباء و اجداد جتنے بھی ہیں تمام کے مزارات تقریباً پاکستان میں ہی ہیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ میرے والد صاحب کا مزار چونگ آستانہ عالیہ سید عباس شریف میں ہے،
میرے دادا جی علامہ اقبال ٹاؤن میں ہمارا جو آبائی قبرستان ہے وہاں میں ان کا مزار ہے. میرے پردادا جی کا مزار جو ہے وہ فیصل آباد میں ہے. اور اسی طرح دوسرے میرے جو آباء و اجداد ہیں وہ میانی شریف میں ان کے مزارات ہیں. اور حضرت میرا موعود دریا بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا مزار جو اے جی آفس کے سامنے ہے اور آپ اچ شریف سے تشریف لائے تھے. تو باقی جو آباء و اجداد ہیں وہ تقریباً اچ شریف میں ہی ان کے مزارات ہیں. تو ہر سال حاضری ہوتی ہے اچ شریف میں بھی، اور تقریباً جب لاہور جانا ہو تو حضرت میرا موعود دریا بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ بھی حاضری ہوتی ہے. حضور آپ کے والد صاحب سب سے زیادہ پیار کن سے تھا؟ جی الحمدللہ دونوں سے ہی پیار ہے، لیکن میرے والد صاحب کو انتقال کیے تقریباً 26-27 سال ہو گئے ہیں. تو وہ ہر لمحہ میرے یاد میں ہے، ہر موقع پہ ان کو میں یاد رکھتا ہوں، اور پیار دونوں سے ہی ہے الحمدللہ. حضور آپ کے والدین انہوں نے آپ کو کوئی وصیت کی ہوگی کہ بیٹا آپ نے یہ کام میرے جانے کے بعد آپ نے سر انجام دینے ہیں؟ جی جی بالکل. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو چند لمحے پہلے آپ نے مجھے بلا کر فرمایا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں بڑی محنت کی ہے اور بڑی محنت کے بعد میں اس مقام پر پہنچا ہوں، اور تم نے بھی اسی طرح محنت کرنی ہے. آپ کے جو لفظ ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا زیرو سے ہیرو بننا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. یہ نہیں سمجھنا کہ میں ایک پیر کا بیٹا ہوں یا میں ایک سید کا بیٹا ہوں، نہیں. آپ نے اسی طرح محنت کرنی ہے جیسے میں نے اپنے بچپن سے محنت شروع کی تھی اور اس مقام پر پہنچا ہوں، تو آپ نے بھی اسی طرح محنت کر کے مقام حاصل کرنا ہے. جتنی محنت کرو گے اتنی کامیابی ملے گی. حضور آپ نے حکمت کون سی عمر میں اور کب آپ نے سٹارٹ کی، اور حکمت کون کون سی آپ کرتے ہیں؟ جی حکمت کے حوالے سے یہ ہے کہ میرے آباء و اجداد تمام ہی حکمت کے شعبے سے وابستہ تھے. میرے دادا جی، میرے پردادا جی، میرے والد صاحب MBBS ڈاکٹر تھے، اور ساتھ حکمت کو بھی وہ تھوڑا بہت جو ہے نا انہوں نے رکھا سلسلہ جاری. لیکن زیادہ ان کا ڈاکٹر تھے تو ڈاکٹر کے حساب سے وہ اپنے معمولات کرتے تھے. تو میں نے آگے پھر حکمت کو ہی پسند کیا اور اسی کی تعلیم حاصل کی. تو الحمدللہ مجھے تقریباً میں 22 سال سے اس شعبے سے وابستہ ہوں اور خدمت خلق کر رہا ہوں. حضور معاشرے کے اندر بے اولادی کی شرح بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، ان کے حوالے سے کوئی نسخہ ہے یا ان کا طریقہ کار ہے وہ تو ذرا بتائیں. جی اس پہ سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ بے راہ روی ہے، لڑکوں اور لڑکیوں سب میں. تو میرا جو تجربہ ہے وہ میں اس بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. تو اگر ہم بطور مسلمان اپنے جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کے خاطر خواہ نتائج ملیں گے. بے اولادی کے لیے ایک نسخہ جو ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو دوں گا اور آپ ناظرین کو پیش کریے گا. اس سے ہزاروں لوگ جو ہے نا وہ فیض یاب ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے. تو آپ ان کو یہ تحفہ میری طرف سے پیش کیجیے گا. حضور زیادہ تر محفلوں میں آپ کو میں نے خود بذات دیکھا ہے کہ آپ جب بھی کوئی بھی بات کرتے ہیں تو مسکراہٹ سامنے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اس میں کیا راز ہے؟ بس یہ میرے بچپن سے عادت ہے کہ میں غم بھی ہو تو اس کو مسکراہٹ سے برداشت کرتا ہوں. یہ بچپن سے میری ایک عادت ہے. بس اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ لیں کہ فطرت کی طرف سے ہے یہ. حضور کوئی نئی جنریشن نئی یوتھ کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی نئی جنریشن کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، اور بالخصوص اپنے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا چاہیے. آپ کے جو فرمودات ہیں، جو آپ کے فرمان ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے.
تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ حضور معاشرے کے اندر کیا ہر طرف ہی بے روزگاری ہے، اس کی کیا وجہ اور اسباب ہو سکتے ہیں؟ بس اللہ پر توکل جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ ہم نے توکل کرنا چھوڑ دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اللہ پر توکل کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ تو اس کے لیے ایک مجرب نسخہ ہے، ہر نماز کے بعد 500 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کیا جائے ہر نماز کے بعد، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس میں کرم فرماتا ہے اور رزق میں برکت آ جاتی ہے۔ حضور کے ساتھ اپنے میزبان فیصل انصاری کو اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے، اللہ نگہبان۔